بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کا موقع آتا ہے تو اس کے لیے سرکاری طور پہ خدام الحجاج بھیجے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ ایک نئی ٹرم آئی ہے کہ اب بجٹ کے موقع پہ خدام البجٹ جو ہیں وہ مقرر کیے جانے لگے ہیں. ناظرین، یہ پہلے بھی کیے جاتے تھے لیکن عمران خان کے دور میں ان کو پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال جو ہے وہ خدام الحجاج مقرر نہیں کیے گئے تھے، چونکہ معاشی حالات ملک کے ٹھیک نہیں تھے. لیکن اس دفعہ چونکہ نئی حکومت آئی ہے اور ان کو پہلے بھی علم تھا کہ پہلے بھی خدام البجٹ جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس دفعہ 373 خدام البجٹ مقرر کیے گئے ایف بی آر کی طرف سے. اس میں چیئرمین ایف بی آر جو ہیں ان کا سٹاف بھی شامل ہے، ان کے ڈرائیور، ان کے خانسامے، ان کے مالی سب شامل ہیں اس میں. اسی طرح جو سیکٹری ایف بی آر ہیں ان کے بھی سارے عملہ شامل ہے. پھر نیچے جو ممبر آ جاتے ہیں، ممبر کا بھی سارا عملہ شامل ہے. پھر نیب کاسٹ، ڈرائیور، سب کو شامل کیا گیا خدام البجٹ میں. خدام البجٹ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اگر کوئی مواد پرنٹنگ پریس پہ پہنچایا گیا تو اس کو خدام البجٹ کا نام دیا گیا. اور ناظرین، یہ جو خدام البجٹ تھے ان کو 20 تنخواہیں جو ہیں بنیادی دینے کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی کروڑوں روپیہ، تقریباً 1 ارب روپے کے قریب یہ بنتی ہے، کیونکہ 373 لوگوں کو، ان میں وہ مالی اور وہ نیب کاسد بھی شامل ہیں جن کی تنخواہ چونکہ وہ ریگولر حکومت کے ملازم ہیں، اس وقت 70-80 ہزار کے قریب بن جاتی ہے. تو اس کو اگر 20 سے ضرب دیں تو کتنی بنتی ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں. اور پھر چیئرمین کی تنخواہ، پھر سیکٹری کی تنخواہ، پھر ممبران کی تنخواہ، پھر ان کے ڈرائیوروں کی تنخواہ، اور ان کو 20 سے ضرب دیتے چلے جائیں. اور ناظرین چلیں، یہ چھوٹے جو ملازمین ہیں ان کے گھر کا چولہا جلا، مہنگائی بہت ہے، لیکن اس میں جو ایک خاص فارمولہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس میں پک اینڈ چوز کا فارمولہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو ڈرائیور جس کے جتنا زیادہ قریب تھا اس کا نام تنخواہ 20 تنخواہیں لینے والوں میں ڈال دیا گیا، اس کا نام خدام البجٹ میں ڈال دیا گیا. بجٹ کے نوکروں میں ان کا نام ڈالا گیا کہ انہوں نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے. اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پرنٹنگ پریس سے جو ڈرائیور حضرات بکس اٹھا کے پارلیمنٹ لے گئے ان کو بھی یہ اعزازیہ یہ 20 تنخواہوں والا دیا گیا. اور جو ڈرائیور حضرات یہ بکس ہیں پرنٹنگ پریس سے اٹھا کے ایف بی آر کے دفاتر میں لے گئے ان کو بھی اس سے مستفید کیا گیا ہے. تو ناظرین، چونکہ یہ قومی خزانہ ہے اور قومی خزانہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں ہم شیر ہیں، ہماری تمام سیاسی جماعتیں قومی خزانے پہ اپنے دونوں ہاتھ صاف کرنے پہ بڑی مہارت رکھتی ہیں، لہٰذا بجٹ کا سارا بوجھ جو ہے وہ آئے گا عوام پہ. لیکن یہ 373 وہ خوش نصیب ہیں جن کو اس بجٹ کی وجہ سے 4 چاند لگے ہیں، جن کو 20 تنخواہیں ملیں گی. یعنی آگے بقرہ عید آ رہی ہے تو وہ 4 6 بکرے بھی قربانی لے کے دے سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور ناظرین، دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، چونکہ حج بھی قریب ہے تو پچھلے آئی جی ایسن یونس یہاں پہ تھے، انہوں نے خدام الحجاج جو ہیں وہ پولیس سے جو مقرر کیے تھے، نئے آئی جی صاحب نے آنے کے بعد ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ اپنے بندے ڈال دیے. یہ بھی شہر میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے وفاقی پولیس میں کہ جی ہمارا تو نام فائنل ہو گیا تھا، پھر ہمارے نام کیوں نکال دیے گئے. تو چونکہ یہ خدام الحجاج ہو یا خدام البجٹ ہو، یہ اس میں پک اینڈ چوز کا فارمولہ ہوتا ہے، کیونکہ جو جس کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ اتنی ہی زیادہ فلاح پا جاتا ہے. تو یہ 373 جو لوگ ہیں، حالانکہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ کے ملازم تھے. اگر کوئی ڈرائیور تھا تو یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ جہاں اس کا آفیسر اس کو کہتا کہ وہ پرنٹنگ مواد وہاں پہ پہنچاتا، پھر دفتر سے اس کو جب آرڈر ملتا تو وہ وہاں سے اٹھا کے اس کو ایف بی آر کے دفتر لے جاتا یا پارلیمنٹ ہاؤس لے جاتا. لیکن چونکہ ایسا کچھ نہیں ہے اور بلا وجہ جو نوازا جانا تھا، اور نوازا کیا ہے، کہا جاتا ہے موجودہ حکومت کہتی ہے، موجودہ حکومت کا موقف یہ رہا ہے کہ ہماری معیشت جو وینٹیلیٹر پہ ہے. لیکن ادھر اگر آپ دیکھیں تو وینٹیلیٹر اتار کے نوازا گیا ہے تمام ملازمین کو، نیب کاسدوں کو، حتیٰ کہ ان کا جو ڈرائیور حضرات، پھر ان کے جو خانسامے ہیں، ان سب کو ایسے نوازا گیا جیسے ملک میں ڈالروں کا سیلاب آ گیا ہو، جیسے ملک میں روپے پیسے کا اتنا سیلاب آ گیا ہو کہ پاکستان کے پاس سے پیسے سنبھالے نہ جا رہے ہوں. تو ان کو جناب علی اتنا بڑا جو ہے وہ پیکج دے دیا گیا ایف بی آر کے ملازمین کو. اور اس حوالے سے یہ ساری رودات جو ہے خط میں عبداللہ خان ایک شہری ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کے نام بھی اور مفتاح اسماعیل کے نام بھی انہوں نے یہ درخواست لکھی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اپنی درخواست میں کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کا نام اتنا مشکل ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کو مفتاح اسماعیل پڑھتے ہیں، یعنی مفتاح. تو آپ نے یہ اتنا قومی خزانہ جو ہے مفت میں لٹا دیا ہے، تو اس سے مطلب ہوا کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں
ہے تو مفتیٰ صاحب نے جو ہے ایسا مفتہ لگایا ہے ملازمین کا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاص طور پہ جناب وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، چونکہ پچھلے دنوں وہ ایک تقریب میں تھے، وہاں پہ انہوں نے بیمار معیشت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا تقریب میں اگر کوئی مخیر شخص موجود ہے تو وہ کھانے کے پیسے دے دے۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب ایک طرف آپ ادھر کہتے ہیں کہ کوئی مخیر شخص کھانے کے پیسے دے دے، اور ادھر قومی خزانے سے 373 لوگوں کو جو خدام البجٹ کا نام دے کے ان کو اتنے بڑے پیسے دیے گئے ہیں، اس کا حساب کتاب کون لوئے گا؟ اور ناظرین دوسری طرف جو عبداللہ خان جو شہری ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ بیمار معیشت کے باوجود ان لوگوں کو کیوں نوازا گیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ بجٹ پیش ہوگا، قومی اسمبلی اس کو پاس کرے گی، سینٹ پاس کرے گی، تو پھر سینٹ اور قومی اسمبلی کے لوگوں کو بھی اعزازیہ دیا جاتا ہے، ان کو بھی 2 تنخواہیں یا 3 تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ یعنی ابھی ادھر والا چھری ٹوکا باقی ہے۔ ابھی فی الحال FBR نے اپنا چھری ٹوکا چلایا ہے، لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی پارلیمنٹ میں جب یہ پاس ہوگا ان کا اعزازیہ الگ ہوگا۔ پچھلے سال کی حکومت نے یہ بچت کی تھی کہ نہ انہوں نے پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی میں بھی یہ اعزازیہ بچایا تھا، اور FBR والوں سے بھی کہا تھا کہ ہاتھ تھوڑا رکھو، لیکن اس دفعہ جتنا پچھلی دفعہ بچت کی گئی تھی، اس دفعہ اتنا ہی زیادہ کام اٹھا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جو بیمار معیشت کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں چیئرمین FBR کے خلاف، یا مفتیٰ اسماعیل کے خلاف، یا وہ لوگ جنہوں نے یہ تجویز تیار کی اور پھر 373 لوگوں کو نواز دیا گیا جو FBR کے لوگ تھے۔ تو ناظرین آپ نے سکرین پہ یہ ساری لسٹیں دیکھی ہوں گی کہ کس بے دردی سے قومی خزانہ لٹایا گیا ہے۔ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بااختیار ادارہ ہماری عدلیہ، ہماری پارلیمنٹ اس کے اوپر ضرور سوچے گی۔ ہماری عدلیہ خاص طور پہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ ضرور غور کرے گی کہ FBR کے ملازمین نے ایسا کون سا تیر مارا ہے کہ ان کو اتنی بڑی تنخواہیں ادا کر دی جائیں۔ پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، سرکاری پٹرول پہ وہ آئے گئے ہیں، کتابیں لے کے گئے ہیں، چھوڑ کے گئے ہیں، مواد لے کے گئے ہیں، لے کے آئے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جو ان کو نواز دیا جائے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، بلکہ FIA سے تحقیقات کروائی جائیں کہ ان لوگوں کو کیوں نوازا گیا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔